کئی تو ایسے ہیں جن کا فاقوں سے رشتہ ہے، مگر نیتا لوگ یہاں کے روز بریانی میں رہتے ہیں، مگر نیتا لوگ روز یہاں کے بریانی میں رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے حوالے سے یہ شعر بولا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ جتنے بھی حضرات باہر ہیں آپ لوگ اندر آ جائیں، اور جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں۔ کہ ہمارے معاشرے کی خرابی کیا ہے، جب تک ہم معاشرے کی خرابی کو دیکھیں گے نہیں ہم اس کا علاج۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تو لڈو کھلانے والی گلی کوچوں میں کیچڑ میں پانی میں رہتے ہیں، گلی کوچوں میں کیچڑ میں پانی میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ اکثر پریشانی میں رہتے ہیں، گلی کوچوں میں کیچڑ میں پانی میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگ اکثر پریشانی میں رہتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جن کا فاقوں سے رشتہ ہے، کئی تو ایسے ہیں جن کا فاقوں سے رشتہ ہے، مگر نیتا لوگ یہاں کے روز بریانی میں رہتے ہیں، مگر نیتا لوگ روز یہاں کے بریانی میں رہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے حوالے سے یہ شعر بولا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ جتنے بھی حضرات باہر ہیں آپ لوگ اندر آ جائیں، اور جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں۔ حضرات دیکھیے ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے، آپ سے ہم لوگ 5-7 منٹ کی تقریر سنیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا باضابطہ جو پروگرام چل رہا ہے وہ پروگرام سلسلہ وار چلتا رہے گا۔ میں مؤدبانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہردل عزیز سیمانچل کے ایک بہت بہترین رہنما جناب اختر الایمان صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، مائک پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کے بیچ چند کلمات کو ہم سامعین کے بیچ رکھیں۔ میں التماس کرنا چاہتا ہوں جناب اختر الایمان صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ المولانا العزیز۔ اس نورانی اور بابرکت جلسے کے صدر باوقار دائس پہ تشریف فرما معزز علماء اہل سنت، یہاں پر موجود میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، میری نیک ترین ماں بہنوں اور بیٹیوں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اور آپ ایک دینی محفل میں بیٹھے ہیں۔ کو ختم کرو۔ اور اس اراکین جلسہ کا میں بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ رکھا ہے، بے شک، اور یہ اصلاح معاشرہ ایک ایسا بڑا کام ہے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ تمام تر نبیوں کا جو فرض اولی تھا وہ خالق سے مخلوق کا رشتہ جوڑے اور آدم کے بچوں کو خدا کے پسند کی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے موضوع کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں۔ معاشرے کی اکائی فرد ہے، اور فرد کے اجتماعی زندگی کا نام معاشرہ ہے۔ جی بالکل۔ ایک چیز بھیڑ ہے، ایک جماعت ہے۔ اینٹ کہیں اکثر میں مثال دیتا ہوں، کہیں اینٹ 10,000 رکھی ہوئی ہو، تھاک لگی ہو، اور اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہو، اور اس وقت آندھی آئی 4 بجے، دھوپ سے آپ کو بچائے ہوئے اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہی آندھی آئی تو آپ بیٹھے رہیں گے کہ بھاگ جائیں گے؟ وہاں سے بھاگ جائیں گے آپ۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہوگا کہ وہ اینٹ وہاں سے اس کا جو تھکا ہے وہ گر جائے اور میں دب جاؤں۔ وہاں 40,000 اینٹ تھی، لیکن وہی عیدگاہ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے جہاں 4,000 اینٹ ہے، اور وہ مضبوطی سے کھڑی ہے، تو آپ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں اور آندھی گزر جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ وہ بھیڑ تھی، اور یہ کیا تھی؟ جماعت تھی۔
اسلام جماعت کا نام ہے. اور دیکھیے چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر دنیا میں کوئی گھوڑا نہیں ہوتا تو کالا کو کون کالا کہتا؟ اگر کالا نہیں ہوتا تو گورا کے حسن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے نا. زمین ہے تو آسمان ہے. تو اصلاح کی ضد ہے بگاڑ. اگر آپ اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے اٹھے ہیں تو گویا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا سماج بگڑا ہوا ہے. تو آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, مجھ کو دوا چاہیے. تو ڈاکٹر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ دوا نہیں لکھتا, تحقیق کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے. آپ کی گاڑی خراب ہے تو آپ لے جاتے ہیں میکر کے ہاں, تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں موبل کی سپلائی بند ہے یا اس کا پسٹن بیٹھ گیا ہے, رنگ ڈاؤن ہو گیا ہے. وہ خرابیوں کو تلاش کرتا ہے, تب اس کے مطابق آپ کا سامان بدلتا ہے. ڈاکٹر آپ کی بیماری کا پتہ لگاتا ہے, اس کے بعد دوا لکھتا ہے. تو ہمارے اصلاح معاشرہ کے ذمہ داران یقیناً بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خرابی کیا ہے. جب تک ہم معاشرے کی خرابی کو دیکھیں گے نہیں, ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. سب سے بڑی خرابی دنیا میں یہ ہے کہ انسان اپنے خدا سے غافل ہو, اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو. دوسری بڑی گمراہی یہ ہے کہ حبیب خدا کے تعلیمات سے غافل ہو, ذات رسالت مآب سے غافل ہو. یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے غفلت, یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے, یہ سب سے بڑی خرابی ہے. تو سب سے پہلی دعوت جو ہماری ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑیں اور اللہ کے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ اللہ کے اذن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کو دیکھیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا نے کیا کہا حج کے موقع سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں ایک ہی بار حج کیا اور عرفات کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آپ نے جو خطبہ دیا, خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے, اس میں بڑی پیاری نصیحت ہے آپ نے کی. اور آپ نے وصیت کرتے ہوئے آئندہ کے آنے والی نسلوں کے لیے کہہ دیا, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور میری سنت. آج اگر سماج میں بگاڑ ہے, کیا بگاڑ ہے؟ خدا سے بے نیازی ہے. رسول اللہ کے مقام سے رسول کو خدا کو گالیاں پڑ رہی ہیں, لیکن مسلمانوں کی پیشانی پہ بل نہیں آتا. مقام رسالت کیا ہے لوگوں؟ قرآن نے کہا کہ اے کہہ دیجئے میرے حبیب ان لوگوں سے جو لوگ میری اطاعت اور فرما برداری مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی پیروی کریں, آپ سے محبت کریں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. بے شک میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ دراصل ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ٹہل رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر ہم سے کیسی محبت ہے آپ کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا, اے آقا کیا کہنا, میں سب لوگوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا نہیں عمر, کہا کہ کیا کہنا حبیب خدا, میں تو آپ کا غلام ہوں, اپنے بال بچوں سے اپنے خاندان کے لوگوں سے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا نہیں عمر. حضرت سیدنا عمر بڑی زیرک تھے اور کہا یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پیارے آقا نے کہا ہاں عمر, جب تک اپنے جان سے زیادہ کوئی نبی کی ذات سے میری ذات سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں آج دیکھیے وہ لوگ تو بڑے صحابہ لوگوں کو اللہ نے بڑی قسمت بخشی کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پائی, آپ کی مجلس پائی, آپ کی صحبت پائی. اور کیسا کہ جنگ احد میں ایک مقام ایسا آیا کہ افواہ پھیل گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, افراتفری کا ماحول ہوا, عورتیں جا رہی ہیں میدان جنگ کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ مت جاؤ تمہارا شوہر نہیں رہا, مت جاؤ تمہارا بیٹا نہیں رہا, مت جاؤ تمہارا باپ نہیں رہا. عورتیں کہتی ہیں کہ میرے باپ کے نہیں رہنے کا غم نہیں ہے, بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے؟ کہا رسول اللہ خیریت سے ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے اپنے باپ کا, مجھے اپنے شوہر کا کوئی غم نہیں ہے, اپنے بیٹے کا کوئی غم نہیں ہے. بلکہ جب تیروں کی بارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگی تو صحابہ نے اپنا سینہ تان دیا کہ سینے میں لگے تیر تو میرے لگے, گردن کٹے تو میری گردن کٹے, میرے آقا کو ذرا سی تکلیف نہیں پہنچی. ایک صحابی رسول ہے, گردن کٹ گئی ہے, جان جا رہی ہے, اس وقت اپنے جان کی فکر ہونی چاہیے تھی. دوسری صحابی رسول کو کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے پیارے آقا کے سان میں کھڑا رہنا, اس کی حفاظت میں کھڑا رہنا. جان جاری اپنی ہے, اگر فکر کسی کو تھی تو رسول اللہ کو تھی. میرے بھائی یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ تھے صحابہ جن کے گھوڑوں کے ٹاپ کے دھول کے برابر وقت کا ولی نہیں پہنچ سکتا. ہم تو بہت دور کے مسافر ہیں,
हम रसूल से कैसे मोहब्बत करें? कुरान का ये अज़ली पैगाम है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐसा नहीं था कि सहाबा के लिए था, ये मेरे लिए भी है और क़यामत तक के लिए जो लोग आएंगे सबके लिए पैगाम है। आज हमको ये करना है कि प्यारे आका का जो फरमान और उसकी सुन्नतें हैं वो टूट रही है। बाप का हुक्म कोई नहीं माने आप लड़ जाते हैं, नौकर नहीं माने आप थप्पड़ मार देते हैं, सरकार के फरमान को अगर नहीं माने चौकीदार कमर पर रस्सी लगा देता है, आपके नेता की बात को कोई नहीं माने आप लड़ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई दिल पर हाथ रखकर कहिए, नबी के कानून को रोज तोड़ा जा रहा है और हमको जरा भी गुस्सा नहीं आता। अब तोड़ता कौन है? ये काफिर और मुशरिक नहीं, तोड़ता है मेरे घर में मेरा बेटा तोड़ रहा है, मेरी बेटी तोड़ रही है। नबी ने कहा मेरी बेटी का नाम फातिमा, लेकिन उसका चेहरा दूसरे ने नहीं देखा, और आज मेरी बेटियां हैं कि सर पे दुपट्टा से खा लिया। आज मेरा बेटा है शराब पी के, कल ही मैं बैठा था रहमत पारा में, एक नौजवान ने कहा आज से कुछ दिन पहले एक्साइज के लोगों ने 49 लड़कों को पकड़ा। कितने लड़कों को पकड़ा? शराब हालत में 49 लोगों को, उसमें 2 गैर मुस्लिम लड़का था, 47 लड़का मुसलमान था। कानून को कौन तोड़ रहा है? हम तोड़ रहे हैं। प्यारे आका से पूछा गया, या रसूलुल्लाह मेरे अच्छे अखलाक का हकदार कौन? कहा तुम्हारी माँ। कहा उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल। कहा तुम्हारी माँ। कहा उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल। कहा तुम्हारी माँ। कहा उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल। कहा तुम्हारा बाप। जिस माँ के बारे में अल्लाह के रसूल ने यह कहा है कि रुपए में 12 ना उस माँ के साथ तुम मोहब्बत और उसकी अतात, उसकी फरमाबरदारी, उसकी खातिरदारी करो। आज बताओ ईमानदारी के साथ बीवी की मोहब्बत की बुनियाद पर बीवी ने अगर कोई कान में बात कह दी तो माँ को हमने झिड़क दिया है, माँ को हमने डांटा है। हम बचपन में थे, बुखार आया मुझको, रात भर माँ रोई, चैन से नहीं सोई। पेट में जब बच्चा रहता है माँ करवट बदलती है, बच्चे को दस्त हो जाए तो माँ खाना पीना बंद कर देती है, 2 साल तक दूध पिलाती है, 9 महीने तक पेट में रखती है, 5 साल तक पखाना धोती है। और वो बेटा भी अगर सफर से आता है तो बेटा की पेशानी चूमती है, बेटा खाए कि नहीं, बीबी पोटली तलाश करती है और माँ अपने बेटे के चेहरे को तलाश करती है। लेकिन मेरे भाइयों आज वो माँ, ईमानदारी से बोलो, कितने घरों में है जहां माएँ नहीं रो रही है, कितने घरों में जहां सताई नहीं जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने और उसके करीब के जमाने में लोग बेटियां पैदा होती थी जिंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन मेरे भाई आज मैं खबर पढ़ा कि हर 8 मिनट में एक बेटी अपने पेट में नाजायज बच्चे को मार रही है, वो पिल्स, वो जो टेबलेट खाकर। 5 बेटा पैदा हो गया तो 5 का लाठी मजबूत है गए। 1 बेटी पैदा हुई तो लड्डू खिलाने वाली आ गई, 2 बेटी पैदा हुई तो किस्मत बात, 3री बेटी पैदा हुई तो कन्या मनहूस। मेरे भाई क्या बेटियों को बुरा हाल है कि नहीं आज? मेरे भाई ये क्यों है? देखो ईमानदारी की बात बोलो, सूफी की हाजी की बेटी को बहू बना के लेके आओ, सास ससुर पाखाने में सना हुआ है तो नाक में कपड़ा देके धोएगी, लेकिन बेटी बुखार है उसको सुना के माँ बिस्तर में आ गई है तो इबादत समझकर माँ बाप के कपड़े को धोती है, बाप की खातिर करती है। लेकिन आज बगैर दहेज की उस बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। खुदा के कानून को तोड़ा जा कि नहीं? रसूलुल्लाह की सुन्नत को तोड़ा कि नहीं? रसूलुल्लाह बारात ले गए, ये 150-200 बारात ये डाकू होगी नहीं? रसूलुल्लाह की सुन्नत तोड़े कि नहीं? तो कोई और नहीं तोड़ता है, हम सुन्नतों को तोड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह ने अपना वलीमा करा के पैसा लिया? नहीं लिया। और लिखते हो वलीमा मसनूना, ये वलीमा मसनूना नहीं है। वलीमा मसनूना वो है, वलीमा दरअसल ऐलान निकाह है कि लड़की को भगा के नहीं लाए हैं, लड़की वाले क्या कोई भोज नहीं, 4 आदमी लेने के लिए आए तो बस्ती का लोग देखा कि फला की बेटी का निकाह हुआ, लेकिन तुम जो दूर से निकाह करके लाए हो, कि भगा के लाए हो, इसलिए उसका ऐलान करो। ऐलान निकाह का नाम है वलीमा। अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला को देखा कि कपड़े रंगीन थे, क्या बात है अब्दुल रहमान बिन औफ? कहा अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। कहा करे बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, वलीमा करो। और वलीमा में मेहमानदारी में मामू गरीब है, दावत देने में हिचकिचाहट हो रही है, मामू कपड़ा लतसानी है, वे दोस्तदार मामू उसे उठा अपना बगलों को। मेरे भाई बदतरीन है वो दावत जहां अमीरों को तो बुलाया जाए और गरीबों को छोड़ दिया जाए। मेरे भाई आइए हम और आप अहद करें कि हम अपने समाज को अच्छा बनाएंगे। समाज अच्छा बनेगा कब? अच्छाई की दावत बहुत लोग देता है। एक आदमी, थोड़ी सी मिसाल देके मैं चला जाऊंगा। एक आदमी बस्ती में सड़क पर खूंटा गाड़ रहा है, 25 आदमी जुमा पढ़ने जा रहा है, चागाड़े से खूंटा में ना गाड़, ऐसी चल मूर्ख लक्ष्मी में अपना खूंटा गाड़ी। उसको डर नहीं है क्योंकि वो जानता है कि बस्ती में कोई बात किसी की रखता नहीं है, क्योंकि बस्ती टूटी हुई बस्ती है। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि इस्लाम बगैर जमात के नहीं, जमात बगैर इमामत के नहीं,
اور امامت بغیر اطاعت کے نہیں. جس نے جماعت کو توڑا وہ جہنمی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ نماز روزہ پڑھے تب بھی؟ کہا کہ ہاں نماز روزہ رکھے تب بھی. یہاں علماء اہل سنت ہیں, قرآن کی تفسیر ان کو معلوم ہے. جنگ تبوک ہوا, آپ اللہ کے رسول نے منادی کر دی کہ سب لوگ جنگ میں نکلو. بڑی فوج نکلی اور مسلمانوں کی بھیڑ دیکھ کر ہی جنگ فتح ہو گئی بغیر لڑے ہوئے. لوٹ کے آئے اللہ کے رسول. منافقین کا معاملہ ہوتا تھا کیا, کسمسا کے جاتے تھے, لیکن اللہ کے رسول جب جیت کے آ گئے تو منافق گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو جانے والا تھا لیکن میری طبیعت خراب ہوئی. چلو کوئی بات نہیں, میری ماں بیمار ہو گئی تھی, میرا گھوڑا لنگڑا ہو گیا تھا, چھوڑ دیا. 3 اہل ایمان صحابی, حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن ربیع, حضرت ہلال بن امیہ, 3 نیک صحابہ تھے. اللہ کے رسول کے پاس گئے, یا رسول اللہ باتیں تو بنانی مجھ کو بھی آتی لیکن خدا اور رسول سے یہ باتیں چھپائی نہیں جا سکتی. اے اللہ کے رسول میرے اندر کوئی میں صرف اپنی کاہلی کی سبب جنگ میں شامل نہیں ہو سکا, ورنہ کوئی عذر نہیں تھا. پیارے اللہ کے رسول نے ان سے ہم کلامی چھوڑ دی. کیا کیا تھا اس نے؟ نماز نہیں چھوڑی تھی, روزہ نہیں چھوڑا تھا. نبی نے حکم دیا تھا کہ نکلو جنگ کے لیے, صرف اس جنگ میں نہیں نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیوں سے بولنا چھوڑ دیا. جب نماز پڑھتے تو رسول اللہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے, جب نماز سے وہ نکلتے تو رسول اللہ چہرہ پھیر لیتے. جب رسول اللہ نے ان سے بولنا چلنا بند کر دیا, صحابہ نے بھی بند کر دیا, اور یہ صحابی لوگ روڈوں کا برا حال ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ وقت نہیں کہ تفصیل سے بات کی جائے. اطاعت رسول کی کا جو حکم نہ مانے, خدا کے رسول کا حکم نہ مانے, اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا. نماز اور روزہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کی آیت نکلی, اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اور ان لوگوں نے رو رو کر معافی مانگی, تب وہ اسلام میں شامل ہوئے. وہ اپنی جماعت میں شامل ہوئے, مسلمان تو تھے ہی, اپنی جماعت میں شامل ہوئے. میرے بھائی, آج ضرورت اگر سماج بگڑا ہوا ہے, بچے اس میں کر رہے ہیں, 70% عورتیں ہماری آج بندھن لون میں بن گئی ہیں. اے غیرت مند نوجوانوں, آج سے 40 سال پہلے کی میں بات بتاتا ہوں. گھر میں سنسنی ہوتی تھی جسم کا جراثیم, تو بولتا تھا کہ 300 سود خور کا نام لکھو, تو 7 بستی گھوم کے بھی 300 سود خور کا نام نہیں ملتا تھا جلدی. لیکن آج بتاؤ گھر گھر میں سود خور ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر میں. یہ بتاؤ ہمارے ہاں 5% آدمی ہوگا, مجبوری ہے, سودی قرض لے لیتا ہے, لیکن آج 95% لوگ 100 میں صرف بندھن لون میں لے رہے ہوں. بغیر نمازی اگر کوئی ہے تو اس پر تاکید کی جائے, لیکن سودی کاروبار والوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم قرآن دیا ہے. اور آج تمہاری بیٹیاں ہیں, جوان بیٹیاں ہیں, تمہاری مائیں ہیں, اور باہر کا ایک غیر محرم نوجوان, غیر مسلم نوجوان آتا ہے, اس کی یہ دیدی ہے, اس کا وہ دادا ہے, بھائی ہے, ایک ساتھ بیٹھتا ہے, اور اس کے ہاں دعوت, اس کے ہاں دعوت. اے میرے نوجوانوں, تمہاری مسجدوں کو تو بھلے ہی پھسطائی اور سمپردائک شکتیوں نے توڑا ہے, لیکن اللہ کے رسول کی سنت اور قرآن کے احکام کو ہم آپ مل کر توڑ رہے ہیں. یقین جانو, قرآن وعدہ کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی دنیا میں عزت سے رہو گے اگر تم مومن ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ آج جو دنیا ہم کو لات اور جوتے سے مار رہی ہے, داڑھیاں نوچ رہی ہے, ٹوپیاں اچھال رہی ہے, بیٹی کے برقعے پھاڑے جا رہے ہیں, مسجدوں میں تالے لگ رہے ہیں, اوقاف کی زمینوں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آنے والے دنوں میں قبرستانوں میں دفنانا مشکل ہوگا اگر مسلمانوں ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں. اسلام جماعت کا نام ہے. آئیے میں ایک طریقہ بتا کر آپ کو جاتا ہوں. میں کوئی لنترانی نہیں بولتا, سماجی تجربات ہے اس کی بنیاد پر بولتا ہوں. میں بی اے کے زمانے میں پڑھتا تھا, کرانتی کی تحریک چل رہی تھی, ہم لوگ اس وقت چیئرمین ہوا کرتے تھے. جن ڈاکوں کو بچپن میں دیکھ کر ڈر جاتے تھے ان کو لٹکا لٹکا کے ہم لوگوں نے پیٹا. کون سی طاقت تھی اس وقت؟ مکھیا ممبر کچھ نہیں تھے ہم لوگ, وہ طاقت تھی جماعت کی, سماج کی ایک جہتی کی. آج سماج میں برائیاں ہیں, بچے اسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی بستی میں بتائیے, شرابی کی تعداد, اسمگلر کی تعداد, اسمیک کی تعداد, بہن کو ترکے سے محروم کرنے والے لوگ, بیوی کو جیل سے ستانے والے لوگ, ماں کو دھکا دینے والے لوگ, جھوٹی گواہی دینے والے لوگ, رشوت کھانے والے لوگ, پنچایتی میں حق بات بولنے کے مقابلے میں منہ سی لینے والے لوگ ہیں. میرے بھائی, آئیے اپنی بستیوں کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں, اپنی بستیوں کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں, اسلام نے 4 شادی کی ہدایت دی تاکہ اگر ایک انسان کا نفس ہے ایک پاکیزہ سماج بنائے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ ایک بیوی سے شادی کر لے 70 جگہ منہ مارے, ایسا نہیں ہے. اسلام ایک پاکیزہ سماج بنانا چاہتا ہے. اسلام کی جو خواہش ہے, اسلام اللہ کا دین ہے, اللہ کا حکم ہے کہ پاکیزہ سماج بناؤ. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. تم اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور اس کی جو تمہارا امیر ہو. جب تمہارے جھگڑے ہو آپس میں تو تم رجوع کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف.
یہی نہ حکم ہے مولانا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر صرف وہ نہیں جو خدا کو نہیں مانتا، کفر کا اطلاق مکمل انکار پر بھی ہے، اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے بھی کفر کیا، جزوی طور پر بھی ہے۔ اور قرآن چیخ کر کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری آیتوں کے مطابق اللہ کے حکم کے ذریعے فیصلہ نہ کریں، دراصل ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ قرآن نے کہا ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ باپ مر گیا، بہن پر ترکہ کا حصہ گیا کہ نہیں گیا؟ بھائی دینے کے لیے تیار ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ترکہ کس نے؟ باپ نے نہیں دیا، خدا نے دیا۔ اور باپ آج کوئی بھائی دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ تو لوگوں یہ حرام ہے۔ لوگوں حرام صرف سور ہی نہیں ہے، رشوت کے پیسے سے اڑیا ماج بھی خرید کے لاؤ، کھجور بھی خرید کے لاؤ، وہ بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں آئیے اپنی بستی کو اچھا بنانا چاہے، 50 تختہ ہو، وہ اس پہ پار ہو سکے گا ندی میں؟ نہیں ہو سکے گا۔ اس 50 تختے کو کشتی بنا دیجئے تو اس پر 50 آدمی بیٹھ کر پار ہو جائیے۔ طاقت کس میں ہے؟ انفراد میں نہیں ہے، فرد میں نہیں ہے، طاقت کس میں ہے؟ جماعت میں ہے۔ اور جماعت کس سے ہے؟ تختے سے تختہ مل جائے کہ وصول کا پابند ہوگا۔ تو میرے بھائی جماعت بنائیے۔ بستی میں اگر 25 خاندان ہے، ایک خاندان کے ایک فرد کو لیجیے جو متقی ہو، جو سمجھدار ہو، اور ان 25 میں سے بھی ایک کو امیر بنائیے۔ تم سفر میں نکلو، 2 بھی 3 بھی تو ایک کو امیر بنا لو۔ نماز جماعت کے ساتھ، روزہ جماعت کے ساتھ، حج جماعت کے ساتھ، زکوٰۃ بھی اپنی بستیوں میں بیت المال قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ان کے ذریعے سے جامع مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں اس میں سے ایک کو امیر بنائیے، اور اس امیر کے ذریعے سے جب بھی جھگڑا ہو مسجد کے صحن پر، ہندو بھائی ہے تو مندر کے چبوترے پر طے کرو، اور مسلمانوں تم پر ہم پر تو واجب ہے، آپ پر ہم پر، کہ ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اور ہمارا امیر جب فیصلہ کر دے گا قرآن و سنت کے مطابق تو ہمارا وقت کا پیسہ بھی بچے گا، جھوٹی گواہی بھی بچے گی، ایمان جیسی ضائع ہونے والی دولت سے بھی ہم ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ آئیے اپنی ماؤں کا احترام کیجیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، بیٹیوں کی شادیوں کو آسان کیجیے، بارات کی ڈکیتی کو بند کیجیے، چمانہ اور نذرانہ کی شرارت کو بند کیجیے۔ پیارے آقا جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، کس کی میت ہے؟ فلاں صاحب کی۔ کہا اس چیز میں قرض ہے کیا؟ ہاں رسول اللہ قرض تو ہے۔ کہا اپنے بھائی کی نماز پڑھا لو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے قرض کا ضامن میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دی۔ میرے بھائی لاکھوں روپے صدقہ کرنے والے، اگر کوئی قرض نہ ہو تو چمانہ کی کاپی کا قرض تو ضرور ہوگا، اس لیے کہ جتنے لوگوں نے دیا ہے سب کو نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ایسی دعوتیں جہاں پیسے دینے ہوں، ماموں آتا ہے، غریب ماموں کپڑا لے کے آیا ادھار خرید کر کے، اور وہاں بھانجا کو وہاں دے رہا ہے اس کا رشتہ دار 200 1000 2000، غریب ماموں کیسے وہاں دے گا 200 روپیہ؟ وہ سود پر پیسہ لے کر آتا ہے۔ میرے بھائی خدا کے واسطے ان چیزوں سے، ان چیزوں کو بچاؤ، ماؤں کا احترام کرو۔ محرم اور غیر محرم میت ہوتی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں موت کا حادثہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا جعفر کے ہاں غم ہے، کھانا بھیجو۔ مسلمانوں آج جن کے ہاں میت ہے انہیں کیا کھانا کھاتے ہیں؟ بتان کا بیل بھی مر جائے تو دوسرا بیل ہوتا ہے، لیکن جس کے گھر میں میت ہوئی ہے وہی کھانا کھاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے اپنے بیٹے سے وصیت کی، بیٹا جب مجھے دفنا دیا جائے تو میری قبر میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ اونٹ کا گوشت تیار ہو جائے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ سب سے پہلے 3 مٹھی مٹی دے کر بیٹو کو بھات کھلانے کے لیے بیٹا چلا جاتا ہے، اب بستی کا پڑوسی مٹی دے کر آتا ہے۔ میرے بھائیو خدا کے واسطے اٹھیے، اور صرف جلسہ کیا ہے؟ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کا دوا کھائیے گا تو اچھا ہوئیے گا، ورنہ تو ہاسپٹل عمر بھر جائیے گا، آئیے گا دوائی نہیں کھائیے گا تو کوئی ٹھیک ہونے والے ہیں نہیں۔ ہمارے علماء جاڑے کی ٹھنڈی راتوں میں آ کر آپ کو دین کی بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے علماء کی عزت اور توقیر کریں، اور جو کچھ یہاں سنی جا رہی ہے جو باتیں، ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ محرم اور غیر محرم کی تمیز کیجیے، بلا وجہ میتوں میں اپنی عورتوں کو مت بھیجیے، بازار کرنے کے لیے مت بھیجیے، اپنے سر پر ٹوپی نہیں ہوگی تبھی نماز ہو جائے گی، مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے، لیکن جوان بیٹیاں سر پر ان کا دوپٹہ نہیں ہے، ان کے باپ اور ان کے بھائی کو گنہگار ہونا پڑے گا۔ خدا کے واسطے اگر میری کوئی بات تلخ ہو تو معاف کیجیے گا، اگر حق ہو تو اس پر چلنے کی توفیق آپ بھی مانگیں، اور خدا سے میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کی اور اپنے صحابہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کے ادب اور احترام کا اور اپنی بستی میں نظام رحمت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں اختر صاحب نے ہم لوگوں کو نصیحت فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعر سنے کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، بولے بھی کہ کمال ایسا
کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور اگر نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، ارے نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ اور جتنے بھی نبی سے عشق کرنے والے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اسے سنے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر بشر میں جذبہ ایثار ہونا چاہیے۔ اور کھڑکیوں سے آ گئی کمرے میں رفتہ رفتہ دھوپ، ارے آپ کو اب نیند سے بیدار ہونا چاہیے، آپ کو اب نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ آئیے آپ کے سامنے میں ایسے خطیب کو پیش کرتا ہوں جن سے میری مراد حضرت مفتی دلشاد رضا مدرسہ شمس رضا کو میں 15 منٹ کے لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ فساؤں کے سمندر اچھال دیتے ہیں، بولے بھی کہ فساؤں کے سمندر اچھال دیتے ہیں، وفاؤں کے دفتر کھنگال دیتے ہیں۔ اور خطیبی اپنے خطابت کے تیر و لشکر سے، خطیبی اپنے خطابت کے تیر و لشکر سے وہابروں کے جنازے نکال دیتے ہیں، خطیبی اپنے خطابت کے تیر و لشکر سے وہابروں کے جنازے نکال دیتے ہیں۔ آئی حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کرے، جب تھم کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر